اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 92 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 93 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا اور من جو کوئی یقتل قتل کر دے مؤمنا کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، متعمدا دانستہ، عمدن قصدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس جزاہ اس کی تو اس کی جزا ہے، اس کی سزا ہے جہنم، خالدن فیہا خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا فی میں ہا اس میں، وغضب اللہ اور غضب غضب ہے اللہ کا، علیہ اللہ پر ہی اس پر، ولعنہ اور لعنت ہو اس کی اور اس کی لعنت، وأعد لہ اور اعد تیار کر رکھا ہے، لا کے لیے ہو اس اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً عظیما عذاب عظیما بڑا عذاب۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا اور جو کوئی قتل کر دے کسی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر دانستہ، فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ اور اس کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ اور جو شخص مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا قتل خطا جو خطأً قتل ہو جائے، جس کے اندر کوئی قصد نہ ہو، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے کسی کی گولی چل گئی اور وہ کسی انسان کو لگ گئی تو وہ قتل خطا ہے، اور یا کسی نے شکار کھیل رہا ہے اور اس کا تیر کسی جانور کے بجائے کسی انسان کو لگ گیا تو وہ قتل خطا ہے۔ عمدن کسی کو قتل کرنا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ دیکھیے کہ قتل خطا کے بعد اب قتل عمدن کا بیان ہو رہا ہے، اس کی سختی، برائی اور انتہائی تاکید والی ڈراؤنی وعید فرمائی جا رہی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ کوئی انسان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی حق کے قتل کرتا ہے تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، یعنی مسلمان بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا کر نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ یہاں بھی اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے شرک کا اور قتل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کا جتنا جرم ہے بیان فرمایا، اس کے ساتھ ہی قتل کا، اور بھی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں، اور حدیث بھی اس باب میں بہت سی منقول ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ پوری دنیا زوال میں آ جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کا قتل بھی اس کے آگے کم ہے۔
حدیث میں ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حدیث میں ہے جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی، اشارہ کر کے کہا، آدھا کلمہ کہہ کر اس کی مدد کی قتل میں، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول ہے کہ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اہل کوفہ جب اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ابن جبیر ابن عباس کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، اور آپ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اسامہ، جس میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پس جب کہ کسی شخص نے اسلام کی حالت میں کسی مسلمان کو غیر شرعی وجہ سے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مجاہد سے جب یہ قول عباس بیان ہوا تو فرمانے لگے کہ مگر جو نادم ہو۔ سالم بن ابو جعد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس جب نابینا ہو گئے تھے، ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک شخص آیا اور آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اس نے پھر پوچھا اگر وہ توبہ کرے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو؟ فرمانے لگے اس کی ماں اسے روئے، اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کی ماں اسے روئے جس نے مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے۔ وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اس اللہ عظیم کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ کی جان ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری، اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ نہ حضور کے بعد کوئی وحی اترے گی۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید بن عمیر، حسن، قتادہ، ضحاک رحمہم اللہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کے ساتھ ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے گا، دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا اور کہے گا میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ قاتل کہے گا پروردگار اس لیے کہ تیری عزت ہو۔ اللہ فرمائے گا پس یہ میری راہ میں ہے۔ دوسرا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور یہی کہے گا، قاتل جواباً کہے گا اس لیے کہ فلاں کی عزت ہو۔ اللہ فرمائے گا قاتل کا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا جس گڑھے میں 70 سال تک تو نیچے چلا جائے گا، اتنی تو اس کی گہرائی ہوگی۔ مسند احمد میں ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے، لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا، دوسرا وہ جو کسی مومن کا قصداً قاتل بنا۔ ابن مردویہ میں ہے ایسی ہی حدیث ہے اور وہ بھی محفوظ وہ حدیث ہے جو حوالہ مسند میں بیان ہوئی ہے۔ ابن مردویہ میں اور حدیث ہے کہ جان بوجھ کر ایماندار کو مار ڈالنے والا کافر ہے۔ حمید کہتے ہیں میرے پاس ابو عالیہ آئے، میرے دوست بھی اس وقت میرے پاس تھے، ہم سے کہنے لگے تم دونوں کم عمر اور زیادہ یادداشت والے ہو، آؤ میرے ساتھ بشر بن عاصم کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو بشر سے فرمایا انہیں بھی یہ حدیث سنا دو۔ انہوں نے سنانی شروع کی کہ عتبہ بن مالکی لیسی نے کہا یا رسول اللہ،
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، اس نے ایک قوم پہ چھاپا مارا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک شخص بھاگا جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک لشکری بھاگا، جب اس کے قریب ننگی تلوار لیے ہوئے پہنچ گیا تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، اس نے کچھ خیال نہ کیا، تلوار چلا دی۔ اس واقعے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سخت سست کہا۔ یہ خبر اس شخص کو بھی پہنچی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس قاتل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اس نے تو یہ بات محض قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی اور خطبہ سناتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، اس سے صبر نہ ہو سکا، تیسری بار کہا تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور ناراضگی آپ کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ فرمانے لگے مومن کے قاتل کی کوئی بھی معذرت قبول نہیں ہے، مومن کے قاتل کی کوئی بھی معذرت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں۔ 3 بار یہی فرمایا۔ یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ بس ایک مذہب تو یہ ہوا کہ قاتل مومن کی توبہ نہیں، دوسرا مذہب یہ ہے کہ توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ اگر اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، خشوع خضوع میں لگا رہا، نیک اعمال کرنے لگ گیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ رب تو کریم ہے اور مقتول کو اپنے پاس سے عوض دے کر اسے راضی کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ یہ خبر اور اس خبر میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں اور اس آیت کو مومنوں کے بارے میں خاص کرنا بظاہر خلاف قیاس ہے اور کسی صاف دلیل کا محتاج ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر گناہ پر محیط ہے، خواہ کفر ہو، شرک ہو، خواہ شک و نفاق ہو، خواہ قتل و فسق ہو، خواہ کچھ بھی ہو۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی طرف مائل ہوگا، جو توبہ کرے اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بخشتا نہیں، اس کے سوا کے تمام گناہ جسے چاہے بخش دے۔ اللہ اس کی کریمی کے صدقے جائیے کہ اس نے اسی صورت میں اس آیت سے پہلے بھی جس کی تفسیر اب ہم بیان کر رہے ہیں اپنے عام بخشش کی آیت بیان فرمائی اور پھر اس آیت کے بعد ہی اسے دہرا دیا۔ اسی طرح اپنے عام بخشش کا اعلان پھر کیا تاکہ بندوں کو اس کی کامل فطرت سے کامل امید بندھ جائے۔ واللہ اعلم۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے بخشنے پر آئے تو بخش سکتا ہے۔ انسان توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کے آگے بہت زیادہ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ قاتل کے اور سب اعمال صالحہ مقتول کو دے دیے جائیں یا بس دے دیے جائیں اور اس کے پاس پھر بھی کچھ نہ رہ جائے اور یہ بخش دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے اور اپنی طرف سے حور و قصور اور بلند درجات جنت دے کر پورا کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر قاتل کے ساری چیزیں اس کے عوض وہ اپنے قاتل سے درگزر کرنے پر خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ دے اسے اور قاتل کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے۔ جان بوجھ کر مار ڈالنے والے کے لیے کچھ تو دنیاوی احکام ہیں اور کچھ اخروی۔ دنیا میں تو اللہ نے مقتول کے ولیوں کو اس پر غلبہ دیا ہے۔ فرماتا ہے آیت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے پیچھے والوں کو غلبہ دیا ہے کہ انہیں اختیار ہے یا تو وہ بدلہ لیں، یعنی قتل کو بھی قتل کرائیں، قاتل کو بھی قتل کرائیں یا معاف کر دیں یا دیت یعنی خون بہا وغیرہ دے دیں۔
اس کے اندر بھی عمدن قتل کے اندر بھی جرمانہ وصول کریں گے یہ لوگ. جرمانے میں اس کے جرمانے میں سختی ہے جو 3 قسموں پر مشتمل ہے. دیکھیے 30 تو چوتھے سال کی عمر میں لگے ہوئے اونٹ، 30 5ویں سال میں لگے ہوئے، 40 حاملہ اونٹنیاں جس کی کتب و احکام میں ثابت ہے. اور ائمہ کا اس میں اختلاف ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ چاہے تو ایسے شخص کو بھی معاف کر دے. اگر بندہ اکڑا رہے اس قتل پر اور پھر بھی گناہوں میں لگا رہے، اللہ کی طرف نہیں جھکتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی خراب کر چکا، آخرت بھی خراب کر دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.